دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے۔ جناب زہرا کے حق کی وجہ سے شیعہ ہوئے، یعنی اگر 20 لوگ مومنین کے سوالات آتے ہیں تو الحمدللہ ان میں سے ایک ایسا ہوتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں پہلے کسی اور مسلک سے تھا، اب الحمدللہ میں شیعہ ہو چکا ہوں۔ تو وجہ کیا ہے جی پوچھا جاتا ہے تو اکثر و بیشتر یہی کہتے ہیں کہ ہمیں جناب زہرا کے حق نے شیعہ کیا ہے۔ تو جتنا بھی دنیا کوشش کرے یہ حق چھپانے کی، چھپا نہیں سکتی۔ یہی مین بات ہے، شیعہ سنی کتب میں موجود ہے کہ امیر کائنات، یہاں اعتراض ہوتا ہے کہ امیر کائنات موجود تھے اور علی کو شجاع کہا جاتا ہے، بہادر کہا جاتا ہے، اور انہوں نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ تو یہ بھی روایات شیعہ سنی کتب میں موجود ہیں۔ رسول کریم نے وصیت کی تھی، علی اگر دین اور اسلام بچانا ہے تو پھر آپ نے صبر سے کام لینا ہے۔ تو رسول بھی فرما کے گئے تھے کہ آپ کے اوپر کتنی مصیبتیں آنی ہیں۔ جناب زہرا کو بھی پتہ تھا کتنی مصیبتیں آنی ہیں۔ حجت کے اتمام کے لیے 4 دیواری سے باہر گئیں۔ یہ وہ زہرا ہیں جب مباہلہ کے لیے گئیں تو کفار تھے، کافر تھے، لیکن جناب زہرا کو دیکھ کے پیچھے ہٹ گئے اور تمام مطالبات انہوں نے تسلیم کر لیے۔ ان کو پتہ تھا کہ جناب زہرا کی کیا اہمیت ہے اور کیا مقام ہے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کے اصحاب ہونے کے دعوے دار ہوتے تھے، لیکن جناب زہرا جب حق مانگنے گئیں تو ان کو جھٹلایا گیا۔ یہ یعنی ایک عام سی بات ہے ان لوگوں کے لیے کہ جناب زہرا کو جھٹلایا گیا، وہ زہرا جو مرکز و محور ہیں، جو خدا بھی کہتا ہے کہ اے رسول اگر آپ نہ ہوتے، لولاک لما خلقت الافلاق، آپ نہ ہوتے یہ کائنات نہ ہوتی، علی نہ ہوتے، آپ نہ ہوتے، لیکن اگر زہرا نہ ہوتی تو آپ دونوں نہ ہوتے، یعنی مرکز ہیں۔ اور اسی طرح حدیث قصہ میں بھی ہے کہ جب اہل بیت کا تعارف کروایا گیا تو وہاں جناب فاطمہ کا نام لیا گیا کہ یہاں فاطمہ ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بابا ہیں، یعنی مرکز و محور ہیں جناب زہرا۔ اور یہی زہرا جب حق لینے گئی ہیں ان کو جھٹلایا گیا، توہین کی گئی، سند رسول کی اس کو پھاڑا گیا۔ تو یہاں ان مومنین کو میں خوش آمدید کہتا ہوں جو شیعہ ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں نور تھا، ان کا ضمیر زندہ تھا، جاگا ہے، اور وہ حق پہ آ گئے ہیں۔ جو کہتا ہے کہ نہیں ہم جناب زہرا کو بھی مانتے ہیں اور ہم ان کے قاتلوں کو بھی مانتے ہیں، یا وہ قاتل نہیں تھے، ایک سائیڈ پہ رہنا پڑے گا۔ اتحاد کے دائی ہیں، ہم بھی اتحاد کے دائی ہیں، پھر مومنین کو اذیت دینا چھوڑ دیں، غلط سوال اور غلط تنقیدیں کرنا چھوڑ دیں، اتحاد پہ رہیں، اپنا ہر کوئی مسلک اپنے آپ مسلک کو تھامے رکھے، کوئی کسی کو تنقید کا نشانہ، ہاں نظریاتی اختلاف یا سوال و جواب حق ہے ہر کسی کا، لیکن غلط تنقید، سب و شتم کرنا، وہی کام کرنا جو مولا امیر کائنات کے خلاف ہوتا رہا، 60 سال ممبروں پہ لعنت ہوتی رہی، وہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ یا جناب زہرا کے ساتھ رہیں یا ان کے قاتلوں کے ساتھ رہیں۔ اور یہ عیاں ہے، یہ واضح ہے کہ جناب زہرا کو کن لوگوں نے مارا، کن لوگوں نے دربار سے خالی لوٹایا، کن لوگوں نے سند پھاڑی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بار بار کہتے رہیں کہ کیا ہوا۔ تو اس کا سب سے آسان ترین حل یہ ہے کہ ہر انسان مطالعہ کرے اور حق کو پہچانے۔ بس یہی درس تھا مولا امیر کائنات کے جوار سے، مولا کے امیر کائنات کے قرب سے ٹھہر کے یہی درس تھا، یہی کہنا تھا کہ جو اگر دوسرے مسلک سے ہے تو وہ شیعہ کو تنگ نہ کرے غلط سوال اور غلط اعتراضات کر کے، کسی مومن کو اذیت نہ دے، یہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ہر کوئی اپنے نظریے اپنے مسلک کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، ہم اس کو نہیں چھیڑتے۔ ہاں جب ہمیں چھیڑا جائے گا، ہماری عزاداری پہ اعتراض کیا جائے گا، ہمارے اوپر مشکلات کھڑی کی جائیں گی، پھر ہم کہیں گے یہ آپ غلط کر رہے ہیں، یا حسین کے ساتھ رہیں یا اس کے قاتلوں کے ساتھ رہیں، یا زہرا کے ساتھ رہیں یا اس کے قاتلوں کے ساتھ رہیں۔ تو ہم تو حسین کے ساتھ ہیں، ہم علی کے ساتھ ہیں، ہم زہرا کے ساتھ ہیں، اور ہم اہل بیت کے ساتھ ہیں۔